السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حدیث نمبر 203. عن عامر بن سعد قال كان سعد بن ابي وقاص في ابله فجاءه ابنه عمر فلما رآه سعد قال اعوذ بالله من شر هذا الراكب فنزل فقال له انزلت في ابلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم فضرب سعد في صدره فقال اسكت. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی. رواہ مسلم کتاب الزہد. سیدنا عامر بن سعد کہتے ہیں کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنے اونٹوں میں تھے کہ ان کا بیٹا عمر آیا. جب سعد رضی اللہ عنہ نے اس کو دیکھا تو کہا میں اس سوار کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. پھر وہ اترا اور بولا کہ تم اپنے اونٹوں اور بکریوں میں اترے ہو اور لوگوں کو چھوڑ دیا ہے کہ وہ سلطنت کے لیے لڑ رہے ہیں. سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے اس کے سینے پر مارا اور کہا چپ رہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بندے کو دوست رکھتا ہے جو متقی، غنی، چھپا ہوا ہو. اس حدیث میں حضرت سعد بن ابی وقاص کا ذکر ہے اور ان کی روایت کردہ حدیث اصل میں اس باب کی حدیث ہے. آپ جانتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص کون تھے؟ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، ان 10 صحابہ میں سے تھے جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی. کب مسلمان ہوئے تھے اور کس کے کہنے پر مسلمان ہوئے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کہنے پر مسلمان ہوئے اور بالکل ابتدائی دور میں. بعض روایات میں ان کا نمبر 3 بتایا جاتا ہے اور بعض میں 7واں. ان کی عمر تقریباً 17-18 سال تھی جب یہ مسلمان ہوئے. ان کی والدہ کا نام حمنہ بنت سفیان تھا، بنو امیہ میں سے تھی. کیا ہوا تھا جب یہ مسلمان ہوئے تھے؟ کچھ یاد ہے؟ ان کی والدہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا تو انہوں نے کہا کہ اے ماں مجھے تجھ سے محبت ہے، لیکن اسلام سے تجھ سے بڑھ کر محبت ہے. اسلام کی محبت تیری محبت سے زیادہ ہے. اگر تیرے جسم میں 1000 جانیں بھی ہوں اور وہ ایک ایک کر کے نکل جائے اس بات پر کہ سعد مسلمان ہو گیا تو بھی میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گا. یعنی اسلام کی محبت ان کے دل میں اتنی راسخ ہو گئی کہ ماں کی محبت پر غالب آئی اور اس طریقے پر کہ کسی بھی قیمت پر انہوں نے اسلام کو چھوڑنا گوارا نہ کیا. سعد بن ابی وقاص جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھیالی خاندان میں سے تھے. حضرت آمنہ کے چچا زاد بھائی تھے جو آپ کی والدہ ہیں، تو اس طرح یہ ایک طرح سے آپ کے رشتے میں ماموں زاد ہوتے ہیں، ماموں کے بیٹے. بہت ہی بہادر تھے. اللہ کے راستے میں سب سے پہلی خون ریزی انہوں نے کی تھی. جب مسلمان مکہ میں تھے تو انہیں حکم تھا کہ کفو ایدیکم، ہاتھ نہیں اٹھانا. ایک موقع پر مسلمان مکہ سے باہر کسی جگہ پر چھپ کر نماز ادا کر رہے تھے کہ کچھ مشرکین ادھر سے آ نکلے تو انہوں نے مسلمانوں پہ آوازیں کسنے شروع کر دیا، مذاق اڑانا شروع کر دیا. تو ان سے برداشت نہ ہوا، انہوں نے ایک بڑی ہڈی اٹھا کر پھینکی اور جس شخص کے سر پہ پھینکی اس کا خون بہنے لگا. تو یہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے راستے میں خون بہایا، اور یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام کے راستے میں پہلا تیر مارا. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر سے پہلے ان کو ایک سریہ میں بھیجا جہاں انہوں نے سب سے پہلا تیر مارا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ احد کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تیر پکڑاتے جا رہے تھے
اور یہ تیر پھینک رہے تھے اور آپ ان کو ایک بہت ہی خوبصورت جملہ کہہ رہے تھے. کیا؟ اے سعد تیر برساؤ، میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعا دے رہے ہیں. 1000 تیر چلائے تھے اس دن انہوں نے. ان کے بھائی تھے عتبہ، وہ مسلمان نہیں تھے، حالانکہ وہ ان سے پہلے مدینہ آ گئے تھے کیونکہ انہوں نے کسی شخص کو قتل کر دیا تھا تو جان بچانے کے لیے بھاگ کر مدینہ آ گئے. تو سعد بن ابی وقاص جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو انہوں نے اپنے بھائی کے پاس قیام کیا. وہ مسلمان نہیں تھا لیکن عربوں میں خون کے رشتوں کی اپنی ایک قدر تھی. جنگ احد میں یہ شخص یعنی ان کا بھائی جو تھا یہ مشرکین کی فوج میں شامل ہوا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارا تھا. کہنے لگا اس زمین پر سب سے زیادہ اگر میں کسی کے خون کا پیاسا ہوں تو اپنے بھائی کے، کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر کیوں اٹھایا. بہرحال بہت بہادر، بہت غیور اور بہت ہی زبردست کردار کے مالک تھے. بیعت الرضوان میں شریک تھے. بیعت الرضوان کب ہوئی تھی؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر. آپ لوگوں کو سیرت پڑھنے کی ضرورت ہے. بیعت الرضوان صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوئی اور اس میں یہ شریک تھے. فتح مکہ کے موقع پر شریک نہیں ہو سکے تھے. کیوں؟ کیا ہوا تھا؟ بیمار ہو گئے تھے اور اتنے شدید بیمار ہوئے، یعنی ساتھ آئے تھے لیکن شریک نہیں ہو سکے تھے. اتنے شدید بیمار ہوئے کہ زندگی سے مایوس ہو گئے تھے. اس موقع پر انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، کیا میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں وصیت کر جاؤں؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ تیسرا حصہ، اور تیسرا بھی بہت ہے. اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے کہ جس جگہ کو میں نے اللہ کی خاطر چھوڑا ہے یعنی مکہ، میری موت یہاں نہ آئے، میری موت دار الہجرت میں آئے جہاں میں ہجرت کر کے جا چکا ہوں، تاکہ میرا اجر محفوظ رہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے